بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ غریب آسیہ کس طرح پہچان لیتی تمہیں اگر اس تک پہنچ جاتے؟ اس وقت تو ایک نیا ہی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، وہ تمہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیتی اور تم مشتعل ہو کر نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ اس کے ساتھ اور بڑے بازار میں ہم سب تماشا بن کر رہ جاتے، مجمع لگ جاتا ہمارے ارد گرد، اور مجمع میں تم چلا چلا کر آسیہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ تم غلام جیلانی ہو اور وہ تمہاری گمشدہ بہن آسیہ ہے۔ کیا اس طرح تمہارا یہ اعتراف پریشانیاں نہیں کھڑی کر دیتا ہم سب کے لیے؟ ہاں بھائی جیلانی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھا کرو بھائی، یوں ایک دم بے قابو مت ہو جایا کرو۔ مسائل پہلے ہی تمہارے ارد گرد کم نہیں ہیں، ان میں مزید مسئلے کھڑے مت کرو ورنہ الجھتے ہی چلے جاؤ گے، جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گا۔ شرافت علی بولا، وہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، واقعی آسیہ کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی موجودہ حیثیت کا ذرا بھی خیال نہیں رہا تھا، اور جس طرح میں دوڑا تھا اس کی طرف اگر اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا مجھے، لیکن اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شرافت علی بولا، تم وہاں بیچ سڑک پر سینکڑوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اسے یہ بتاتے کہ تم غلام جیلانی ہو اور تم نے اپنے دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے میک اپ کے ذریعے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا ہے، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تمہارے نزدیک؟ کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟ تم کچھ سوچا بھی ہے تم نے؟ او یار خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بناؤ، حرج ہی کیا ہے اسے یہ بتانے میں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، وہ بہن ہے میری، مجھے اس سے یہ توقع ہرگز نہیں ہے کہ وہ یہ بات جا کر میرے دشمنوں کے گوش گزار کر دے گی، ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہے وہ۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جیلانی، ہم تمہاری بہن پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو کچھ نہیں بتائے گی، وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا کوئی کام کبھی نہیں کرے گی، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے تمہارے پاس کہ وہاں جو مجمع لگتا اس میں تمہارے دشمنوں کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا شخص جو تمہاری باتیں سن کر ان تک پہنچاتا وہاں نہیں ہوتا؟ شرافت علی جھنجھلا کر بولا، اچھا یار ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہوگا، مگر اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور شکر کرو کہ جس کا ڈر تھا تمہیں وہ نہیں ہوا، اور جب کچھ ہوا ہی نہیں تو خواہ مخواہ میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو تم؟ میں نے بیزاری سے کہا، برا ماننے کی بات نہیں ہے جیلانی، ہم تو تمہیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، یہ خطرناک بھی ہو۔ میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا، اس کی بات کاٹ کر بولا، بس کرو یار، سمجھ لی میں نے تمہاری بات، اب خاموش ہو جاؤ بس۔ اس وقت میرے دماغ میں آسیہ کے سوا کچھ نہیں سما رہا تھا، یہ باریکیاں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس گھڑی آسیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کوئی فریب نظر نہیں تھا۔ میرا ضمیر اس خیال سے سلگ رہا تھا کہ وہ یہیں اسی شہر میں موجود ہے، اور میں اس سے ملنا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ خیال بار بار میرے دل کو کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ ملنے کے بعد بھی مجھے نہیں مل سکی تھی، دو باتیں تک نہ کر سکا تھا میں اس سے، یہ بھی نہیں معلوم کر سکا تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے، کہاں مل سکتی ہے وہ مجھے، اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ بتا سکا تھا اسے۔ مجھے اس کا پتہ ٹھکانا چاہیے تھا، کم از کم یہی معلوم ہو جاتا کہ اسے کہ میں اس کی کراچی میں موجودگی سے واقف ہو چکا ہوں، مگر یہ کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ اب میں اسے کہاں تلاش کرتا، کس سمت میں ڈھونڈنے جاتا؟ اسے صرف اتنا ہی جان لینا کافی نہیں تھا میرے لیے کہ وہ کراچی میں ہے۔ کراچی کسی چھوٹی موٹی بستی کا نام تو نہیں ہے جہاں کسی کے سامنے میں اس کا نام لے کر پتہ پوچھ لیتا۔ اس کا میلوں میں پھیلے ہوئے انسانوں کی اس بحر بے کرام میں کسی ایک فرد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کسے خبر کہ کون کس پتال میں گم ہے؟ یہاں تو میں نے ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پڑوس میں بالکل ان کی دیوار کے ساتھ جس مکان
مکان کی دیوار لگی ہے، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ صبح و شام جس کے سامنے سے گزرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ سیاہ رنگ کی مرسڈیز کار بھی اس کی تلاش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی کاریں کراچی کے کتنے علاقوں میں کن کن لوگوں کے پاس ہوں گی۔ ایسے میں اسے کہاں تلاش کرنے جاتا؟ میں کس سے پوچھتا پتا اس کا؟ کس کے سامنے اس کا حلیہ دہراتا؟ اس کا سراپا بار بار میری آنکھوں کی اسکرین پر ابھر رہا تھا اور کانوں میں اس کی آواز گشت بن کر گونج رہی تھی۔ میں آسیہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ شرافت علی فیروز بھی خاموش تھے۔ انہوں نے شاید مجھے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس گھڑی میرے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بنگلے پر پہنچنے کے بعد شرافت علی نے میرا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں کیا بات ہے؟ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب مراقبے سے نکل آؤ، منزل آ گئی ہے۔ اوہ اچھا، میں نے کہا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کار سے باہر نکل آیا۔ فیروز مجھ سے پہلے ہی کار سے اتر چکا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے گلے میں بازو ڈال دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے جیلانی، تمہیں میری باتوں سے تکلیف پہنچی۔ مجھے اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے معاف کر دو بھائی۔ ہم جس عظیم مقصد کے لیے ساتھ ہوئے ہیں اس میں آپس کا اختلاف بہت نقصان دہ ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ میں بالکل بھول چکا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ کیسا نقصان؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے میرے بھائی۔ نہیں یار، اب اس قدر بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ مت کرو کہ خود اپنی نظروں سے گر جاؤں میں۔ فیروز اداسی سے بولا۔ شرافت علی اس دوران کار سے اتر آیا تھا۔ وہ بولا، بھائی فیروز بھول جاؤ اس بات کو، تم جانتے نہیں ہو جیلانی کو، یہ دل کا بہت صاف آدمی ہے۔ اس وقت سچ مچ اسے کچھ یاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس وقت آسیہ کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ شرافت علی کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ میں نے راستے میں ان دونوں کے ساتھ کیسی تلخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شرافت علی واقعی بڑے ظرف والا بندہ تھا۔ وہ میری ساری تلخ کلامی کو امرت سمجھ کر پی گیا تھا اور اب فیروز کو بھی یہی باور کرا رہا تھا کہ میں نے جس بد دماغی کا مظاہرہ کیا تھا وہ ایک ایسا فعل تھا جو عالم مدہوشی سے سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اسے سنجیدگی سے نہ لے۔ میں نے بے حد مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اوے چھوڑ یار، مٹی ڈالو ان فضول باتوں پر۔ آدمی خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے اور میں بھی ابن آدم ہی ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میلا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ باہر سے دربان کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن آنے والا اس کی عاجزی اور انکساری کی پرواہ کیے بغیر اندر گھسا چلا آ رہا ہے۔ شرافت علی تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے کون ہے بھائی جو اس طرح اندر گھسا چلا آ رہا ہے؟ یہ خان کس سے الجھ رہا ہے آخر؟ ہاں بھائی چلو دیکھو کہیں وہ ابن یہودا ہی نہ آ گھسا ہو اپنی پوری بٹالین کو ساتھ لے کر۔ میں نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ فیروز بھی اٹھ کر آ گیا تھا۔ باہر قدم دھرتے ہی ہم تینوں ہی ایک دم چونک کر ساکت کھڑے ہو گئے۔ میرے تو جیسے پاؤں زمین سے چپک کر رہ گئے تھے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی میرے پیروں میں۔ میں فیروز کا بازو تھام کر جہاں کا تہاں کھڑا ایک ٹوک اس پولیس افسر کو دیکھتا رہ گیا جو 4 سپاہیوں کے آگے ہماری طرف چلا آ رہا تھا اور دربان اس سے التجا کرنے کے انداز میں روکنے کی کوشش کرتا اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ شرافت علی کو دیکھ کر وہ دوڑا ہوا اس کے پاس آ کر بولا، دیکھیں صاحب، میں انہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ اس طرح اندر نہ جائیں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، زبردستی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے ہیں۔ شرافت علی پولیس افسر کو گھورتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ واپس اپنی جگہ پر، میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ دربان واپس چلا گیا اپنے کیبن کی طرف۔ اس دوران وہ پولیس افسر ہم تینوں کو بغور دیکھتے ہوئے ہمارے قریب آ کھڑا ہوا۔ شرافت علی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیے، کیسے زحمت دی ہے آپ نے اپنے قدموں کو غریب خانے تک آنے کی؟ پولیس کا وہ افسر
کر جو دربان کے منع کرنے کے باوجود اپنے جسم پر منڈی ہوئی سرکاری یونیفارم اور اپنی افسری کی زوم میں اٹھائے چلا آ رہا تھا، شرافت علی کے لہجے کی کاٹ سے بکھلا اٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے شرافت علی سے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس دوران وہ اپنے منتشر ہو جانے والے حواس کو یکجا کر چکا تھا۔ پھر وہ نہایت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ویری سوری سر، میں تکلیف دہی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کریں آپ بہت ہی مجبوری کے عالم میں مجھے یہ ناخوشگوار کام انجام دینا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی آمد کا مقصد بیان کرو، صرف یہ بتاؤ کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو تمہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ شرافت علی بولا، ابھی چند منٹ قبل ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ لاہور کے بدنام زمانہ جیل توڑ کر فرار ہونے والے اشتہاری مجرم غلام جیلانی کو آپ کے اس بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ وہ ایک بے حد خطرناک مجرم ہے سر، اس کی گرفتاری انتہائی اہم ہے، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ وہ بولا، مفرور مجرم غلام جیلانی؟ شرافت علی نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، وہی تو نہیں جس کی تلاشی میں صبح ہی صبح تمہارا محکمے کے کچھ اور لوگ یہاں آئے تھے، وہ بھی شاید ایسا ہی کوئی نام لے رہے تھے؟ جی ہاں جناب، اسی کی بات کر رہا ہوں میں بھی۔ رات اس نے فیڈرل بی ایریا میں ایک بڑی واردات کی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں وہاں۔ ان ڈاکوؤں نے بڑی تباہی مچائی ہے، بم بھی استعمال کیے ہیں۔ پولیس افسر بولا، صبح جو لوگ یہاں آئے تھے انہیں بھی کچھ ہاتھ نہیں آ سکا تھا اس بنگلے سے۔ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہاں عادی اور خطرناک قسم کے مجرم نہیں رہتے، یہ شریفوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور شرفا اپنے گھروں میں پولیس کا غصہ آنا پسند نہیں کرتے۔ شرافت علی نے کہا، مجھے معلوم ہے جناب، صبح میں بھی آیا تھا اپنے افسران کے ساتھ، لیکن جو اطلاعات اس وقت ملی ہے مجھے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے خطرناک لوگوں کے بارے میں ملنے والی اطلاع پر کارروائی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ مجبوری ہے جناب ہماری۔ وہ بولا، نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی، صبح میں نے تم لوگوں کو پورا بنگلہ دکھا کر مطمئن کر دیا تھا، اب میں بار بار اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے قانون کے نام پر اپیل کر رہا ہوں جناب، کیا آپ قانون سے تعاون کرتے ہوئے مجھے بنگلے کی تلاشی لے لینے دیں؟ بولا، میں تعاون کروں تم سے قانون کے نام پر، اور تم اسی قانون کے نام پر شریفوں کو رسوا کرتے پھرو؟ وارنٹ لائے ہو تلاشی کا؟ وارنٹ تو نہیں لا سکا ہوں، اتنا وقت نہیں مل سکا ہے، ہنگامی طور پر یہاں آنا پڑا ہے مجھے، اور یہ اس یقین کے ساتھ چلا آیا ہوں کہ آپ ایک صلح پسند اور شریف شہری ہیں، قانون سے تعاون ضرور کریں گے، یہی ہر شہری کا اخلاقی فرض بھی ہے۔ جی ہاں، سارے کا سارا اخلاق اور تمام فرائض صرف شہریوں کے لیے ہیں، تم پر نہ تو کچھ فرض کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تم پر۔ یہ سرکاری یونیفارم بدن پر منڈتے ہی تمہیں یہ اختیار مل جاتا ہے، ہر جگہ ہر گھر میں دندناتے ہوئے جا گھسو اور جس کی دل چاہے پگڑی اپنے پیروں میں روند ڈالو۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ شرافت علی غضبناک ہو کر بولا، آپ تو بے وجہ ناراض ہو رہے ہیں جناب، میں نے صرف درخواست کی ہے آپ سے، کوئی زور زیادتی تو نہیں کی ہے نا؟ وہ بولا، زور زیادتی کر بھی کس طرح سکتے ہو، اتنی طاقت ہے تم میں؟ غصے کی زیادتی کے بعد شرافت علی کے منہ سے جھاگ اڑنے لگے تھے، آنکھیں اس کی کسی جنگلی کبوتر کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور گلے کی رگیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا، جوش میں نہیں آؤ بھائی شرافت علی، غصہ آدھی عقل سلب کر لیتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس حالت میں ان کی بات کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بیچارے تو اپنا فرض ادا کرنے کی خاطر چلے آئے ہیں، ادھر ان کا کیا قصور ہے جو تم ان پر خفا ہو رہے ہو؟ کیوں قصور کیوں نہیں ہے ان کا؟ میں نے صبح بنگلے کا ایک ایک کونا دکھایا ہے انہیں، پھر اب یہ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ او یار سمجھا کرو کچھ، وہ صبح کی بات تھی، اب اگر انہیں کسی نے مجرم کی یہاں آمد کی خبر دی ہے تو انہیں اطمینان کر لینے دو اپنا، اگر ان کا مجرم یہاں آیا ہے تو ہمیں کیا دلچسپی ہے اس سے، اگر وہ مل جائے تو لے جائیں یہ پکڑ کر اسے، میں نے اسے سمجھایا۔ فیروز بھی میری تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں بھائی ٹھیک تو ہے یار، تم خواہ مخواہ کیوں اپنی پوزیشن خراب کرتے ہو، چلو ہٹو ان کے سامنے سے، انہیں اپنا کام کرنے دو، کیا پتا کوئی تمہاری لا علمی میں
آہی غصہ ہو، ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس افسر نے ہمیں اپنی حمایت میں بولتے دیکھا تو جلدی سے بولا، ہاں جی دیکھے نا، آپ لوگ ہی سمجھائیں میری بات، تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں، میری پوزیشن کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں جناب، میں کوئی اپنی مرضی سے محض آپ کو پریشان کرنے کی خاطر تو نہیں آ گیا ہوں ادھر۔ ایک تو وہ مجرم بے حد خطرناک ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ خود سوچیں، جو اسٹین گنوں سے قتل عام کرتا ہو اور بموں سے عمارتیں مسمار کرتا پھر رہا ہو، اس کی آزادی عوام کے لیے کس قدر خوفناک ہے۔ جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا کوئی شہری رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکے گا۔ اس کے علاوہ جناب اوپر کے احکامات ہیں کہ جا کر فوراً پورے بنگلے کی تلاشی لو۔ اب واپس جا کر اوپر والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ تعاون نہیں کریں گے تو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی سر۔ میں نے شرافت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں جی بالکل بالکل، ہمیں پتہ ہے آپ کی مجبوریوں کا۔ پولیس سے تو ہر شریف شہری کو تعاون کرنا چاہیے، اور یہ تو معاملہ بھی بے حد گمبھیر قسم کا ہے۔ ایک اتنا خوفناک مجرم پر امن شہریوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے، اس کا پکڑا جانا تو بہت ضروری ہے۔ آپ جائیں جی اندر اور تلاش کریں اس بدماش کو، ان کی تلخی اور ناراضی کو بھول جائیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کچھ آج کل کے مجرموں کے بارے میں بڑے ہی ہوشیار اور چالاک ہو گئے ہیں، اور یہ ہتھیار تو ایسے استعمال کرنے لگے ہیں کہ لگتا ہے کوئی فوج گھس آئی ہے گھر میں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ملنے والی اطلاع ٹھیک ہی ہو، ہم لوگ ابھی آئے ہیں یہاں اور صرف ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھے رہے ہیں، ہمیں کیا خبر بنگلے کے کسی حصے میں کوئی گھسا ہی بیٹھا ہو شاید، ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کچھ تو خواہ مخواہ پولیس کے فرائض میں ٹانگ بھی نہیں اڑانا چاہیے ہمیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، سمجھدار لوگ دوسروں کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے تو کسی بھی مجرم کا آزاد رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کسی خطرناک مجرم کو ایک گھنٹے بھی آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے، پولیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کی آزادی سے۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں، کیا اس میں گرامی ہے جناب آپ کا؟ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں تولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ غوث احمد کہتے ہیں اس خاکسار کو، اور آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ یقیناً نہیں رکھتا ہوں میں نے جلدی سے کہا۔ اس کی نظریں مجھے اپنے چہرے میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، شاید وہ میک اپ کے پیچھے میرے اصلی چہرے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، میں کسی طرح بھی اسے اپنی جانب متوجہ کر کے اپنے اصلی چہرے تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کی توجہ بھٹکانے کی خاطر میں نے اپنے ساتھ ساتھ فیروز کا بھی تعارف کرا ڈالا، اور یہ ڈاکٹر فیروز ہیں، خاصے مشہور آدمی ہے، یہ معززین شہر میں نمایاں مقام ہے ان کا۔ شرافت علی صاحب خود بھی ایک معزز آدمی ہیں، ان کے حلقہ احباب میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ آپ کے فرائض کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شریف آدمی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اسے شرفاء کی محفل میں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے، بس اسی لیے اس وقت آپ کا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے انہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ شرافت علی صاحب جیسا آدمی یوں عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آخر صبح تو انہوں نے ہر طرح تعاون کیا تھا ہم سے، اب سمجھ میں آیا کہ بات کیا تھی۔ پولیس افسر مسکراتے ہوئے بولا، آپ مطمئن رہیں جناب، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ذرا بھی وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس طرف بڑھ گیا جدھر سے ہم لوگ آئے تھے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو یار، خواہ مخواہ ہی گرمی کھا رہے تھے اس غریب پر اس طرح، اسے تم پر شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ پولیس والوں کو شک کرنے کا موقع تو دینا ہی نہیں چاہیے، بالکل بھی۔ اب اس اپنے دربان سے کہو اندر جا کر اس کی مدد کرے، اور جو جگہ بھی وہ دیکھنا چاہے اسے دکھا دے اچھی طرح سے، تاکہ وہ یہاں سے مطمئن ہو کر واپس جائے۔ فیروز بولا، نہیں بھائی، یہ جو کچھ کیا ہے شرافت علی نے بہت ٹھیک کیا ہے، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو جان کا روگ بن جاتے یہ پولیس والے۔ اب واپس جانے کے بعد یہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ آئی سمجھ میں مسٹر غوث احمد صاحب؟ ہاں جناب ڈاکٹر صاحب، آ گئی سمجھ اچھی طرح۔ آپ جیسے معزز لوگ کبھی غلط بات نہیں کرتے، میں نے اس کے لہجے کی نقل کر کے کہا۔ شرافت علی نے دربان کو آواز
دے کر کہا خان تم اندر چلے جاؤ یار اور ایک ایک کمرہ ایک ایک گوشہ دکھا دو بنگلے کا، اس پولیس افسر کو پوری طرح اطمینان کر لینے دینا، اسے اپنا کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا جناب ایسا ہی ہوگا بالکل، دربان نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ادھر چلا گیا جدھر وہ پولیس والے گئے تھے۔ چند منٹ بعد ہم تینوں واپس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پولیس افسر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، انہیں دوسرے راستے سے باہر بھیج دیا تھا اس نے، اور خود دربان کے ہمراہ ادھر چلا آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرافت علی نے ماتھے پر بال ڈال کر طنزیہ انداز میں پوچھا، ہاں جی تھانے صاحب آ گئے آپ؟ تلاشی لے لی ہے نا آپ نے پورے گھر کی؟ کوئی جگہ رہ تو نہیں گئی ہے دیکھنے سے؟ جی ہاں، آپ کے دربان نے مکان کا ایک ایک حصہ دکھا دیا ہے، لیکن آپ اب تک ناراض معلوم ہوتے ہیں مجھ سے۔ وہ خجل ہو کر بولا، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے میری ناراضگی کی۔ آپ تو صرف یہ بتائیں کتنے چور ڈاکو لٹیرے اور قاتل برآمد کیے ہیں آپ فرد شناس لوگوں نے؟